کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے پتہ کیا گیا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی. اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے. لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے. اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے. ٹکڑے کر دیے گئے. یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا. لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، تو کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا. اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی. اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا. نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے سے، کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا. لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں. یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین. اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں. یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں. اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا. برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا. ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے. لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائے، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے. یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے. صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے. الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا. لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب. اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے. علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے. یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھی. شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے. یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا. وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی. اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو. اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کی. اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے. جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص اس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے. بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا. شاہ فیصل
مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے. اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی, اس میں وہ آئے, سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی. اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی, ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے, اور انہوں نے اپنی دولت کے دروازے, عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے, اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ, لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے. ادھر بھی مدد ہے, ادھر بھی مدد ہے, ادھر بھی کام ہو رہا ہے, ادھر بھی کام ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے, لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا. اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ. پہلی اٹمپٹ جمال عبد النافذ نے کی, ناکام ہو گیا. قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے, ناکام ہو گیا. اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی, ملحد ہے, اسلام سے کوئی سروکار نہیں, باس کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم یہ اصول ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت اب ابھر کر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے, میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں, سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں, نوجوان نسل جو ہے عربوں کی, پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے, پورا فلسطینی عرب, جارڈن کے عرب, شامی عرب عوام, وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں, اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے. اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں. دولت کے یہ ذخائر, خلیج کی یہ دولت, سیال سونا اور اس کے ذخیرے, اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے, یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے. وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر, وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی, اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ. اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں, حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا, بہت ہی مستبد حکومت ہے, لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں. جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے, جدید تعلیم یافتہ, جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں, وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا, ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے, وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج, اور عرب کے پاس, سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہے جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس. تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے. اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا. اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے, اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے, اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا. سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے. اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے, لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر پروان چڑھ رہا ہے, وہ جذبہ انہیں لایا ہے, اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر, ان میں یہودی بھی ہیں, عیسائی تو ہے ہی ہے, یہودی ہیں, یہودی عورتیں ہیں, جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں. یہ سرزمین عرب, میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا, اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ, جس میں میں مدعو کیا گیا تھا, اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا. ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے, واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے, اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے, جن میں موبائل چرچ بھی ہیں, موبائل سینیگوگز ہیں. یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے کر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر. لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں. یہ وہ شامت اعمال ہے. ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی, وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں, لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے. انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے, لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے, اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی. آج وہی ہے. عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے, سمن کلبک یا کلو, اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو, کسی روز تمہیں کو کاٹے گا. آج وہ تو انہیں کاٹ رہا, لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے, مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں, فرانسیسی بھی آ رہے ہیں, برطانوی بھی آ رہے ہیں, کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں, اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا, اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی. اور جو بھی ہوگا وہاں پر, جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, اس قدر خوفناک سین ہے. میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے, کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا,
انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک۔ اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا ہے۔ آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک ساتھ میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے۔ اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا، اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر اور پھر ایٹمک وارفیئر، اس کی کھلی دھمکیاں دی جائیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اینٹیں پختہ ہو جائیں، اب انہیں جوڑنا ہے، سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن یہ جوڑے گا تم۔ چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وہ خود موجود تھے، اس میں بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ، بڑا مجمع، اور کہا حضرت شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے۔ مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا؟ کہا کہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے، ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات۔ چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگ جاؤں گا، ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو حوالہ دی جائے۔ یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے۔ ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن، مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹریلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ، اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن، اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے، نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ سرحد کے پٹھانوں میں سے کوئی حافظ نہیں تھا۔ اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ 1 پارہ۔ اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے؟ اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے، تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے۔ اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ میں صبح مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، بہت اداس غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر۔ میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم، بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کاشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ،
دونوں اعتبارات سے بلند. تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے. اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئی مدارس کے اندر. حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا. گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں، ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے. حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے. اور قولہم، ان کا جو ہمارے سامنے ہے مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہے. اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو. اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگایا. لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر اتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بحقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کیا. وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں. جب میں نے پاکستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا، کچھ احادیث بیان کی، اچھے علماء نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پہلی مرتبہ آپ سے سنی. یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہے کتاب الملاحم میں، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن. اور حدیث کے ان ابواب پر تو پہنچتے پہنچتے ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ہماری ساری بحثیں جو ہے وہ ختم، اور وقت ختم ہو جاتا ہے ان فقہی بحثوں کے اندر. یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں. بہرحال دوسرا نقطہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا اینٹیں پکاؤ، مضبوط کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دوسرا ان کو جوڑنے کے لیے قرآن کو ایز اے سیمنٹ سبسٹنس استعمال کرو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. تم تو تباہی آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرا چاہتے تھے. فانقذکم منہا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکالا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. اگر ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کس فرقے یا گروپ کو اپنائے، جبکہ آج کل ہر دوسرا شخص ایک نیا گروپ بنائے ہوئے ہے جس میں آپ کی شخصیت بھی شامل ہے. ایک خاتون ہے جو سکر سے تشریف لائی ہے. دیکھیے اس میں فرقہ اور گروپ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک تو ہے کہ جو دین کے لیے کام کرنے والی مختلف جماعتیں ہیں وہ کسی فرقے کی بنیاد پر ہیں، وہ علیحدہ ہے. جیسے کہ دیوبندی، اور وہ ایک جماعت جو ہے وہ ایک مسلک کی بنیاد پر ہے. اسی طریقے سے اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، وہ ایک جماعت ہے کہ جو مسلک کی بنیاد پر ہے. لیکن بعض جماعتیں ہوئے جو کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے. مثلاً تبلیغی جماعت ہے، وہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں. جماعت اسلامی کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں. تنظیم اسلامی کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں. ایک تو ان کو خارج کر دینا چاہیے. اسلام میں جو شخص بھی آئے گا، اگر تو اس سوال کا مطلب در حقیقت صرف یہ توجہ دلانا ہے کہ ہماری اس وقت کی واقعتاً حالت اتنی خراب ہے کہ غیر مسلموں کو گویا کہ ہم اسلام کی طرف راغب کرنے کی بجائے متنفر کرتے ہیں، تو اس حد تک تو پھر یہ سوال 100% درست ہے کہ واقعتاً ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا تھا. اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو ہندوستان میں دلت جو کہلاتے ہیں اور جو ان کے اچھوت رہے، ان کی اکثریت اسلام لے آتا اور یہ اقلیت اور اکثریت کا معاملہ بالکل بدل کر رہ جاتا. لیکن ہوا یہ کہ جب اس کی طرف سے یہ بات آئی تو کچھ شیعہ حضرات پہنچ گیا کہ اصل اسلام تو ہمارا ہے، کچھ اور پہنچ گیا اصل اسلام ہمارا ہے. اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، تم اپنے اسلام لے کر اپنے پاس بیٹھے رہو، میں جاؤں وہیں ٹھیک. تو اس اعتبار سے تو یقیناً افسوسناک صورتحال ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں. ایفرو امریکن بھی نہیں، جو وائٹ امریکن تھے ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی تو مسلمان ہو رہا ہے.